السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ اس سے پچھلے 2 حصوں میں ہم بات کر رہے تھے جان لینکس کی کتاب گاڈز انڈرٹیکر کی، جس میں انہوں نے دہریوں کے ایتھیسٹ کے مذہب کے اوپر اعتراضات کے جوابات دیے۔ آج اس کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اس نظریے کی جس کو کانفلکٹ تھیسس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ خیال کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس سے مذہب کمزور ہوا، اس وجہ سے مذہب سائنس کی ڈیولپمنٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ شاید کرسچینٹی کے اوپر تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی تاریخ اور تمام شواہد اس کی نفی کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کی تاریخ کے اوپر شاید یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے اس کو بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں کہ جب تک یورپ کی حکمرانی ان کا مذہبی طبقہ یورپ کو لیڈ کرتا تھا، اس وقت تک ورلڈ اسٹیج کے اوپر یورپ کوئی خاص رول پلے نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ کا جو پادری ہے وہ زمین پر مذہب کو اس لیے نافذ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ زمین پر انصاف کا نظام قائم ہو یا زمین پر خدا کا نظام قائم ہو، بلکہ وہ زمین پر مذہب کو قائم کر کے اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیت کو کوئی ایسی کتاب میسر نہیں تھی جیسے کہ ہمارا قرآن پاک، جس کی کہ حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اور ہماری یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں تو زمین کا خلیفہ بنایا ہی اس وجہ سے گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا تھا۔ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30-31 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جب انہوں نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والے ہیں، تو فرشتوں نے سوال کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا زمین پر کوئی ایسی مخلوق بھیجنے والے ہیں جو زمین کا نظام میں بگاڑ پیدا کرے؟ تو انسان کی برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دلیل کے طور پہ ان سے اشیاء کے علم کا امتحان لیا، اور یہ اشیاء کا علم ہی تو سائنس ہے۔ ہمارا علم چیزوں کے ناموں سے وابستہ ہے۔ زمین ہر چیز کو اپنی طرف ایک کشش کی قوت سے کھینچتی ہے، اور وہ قوت گریوٹی ہے۔ ہر چیز چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز سے مل کے بنی ہے، جس کو ایٹمز کہتے ہیں۔ ہر ایٹم کے گرد ایک چارج حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چارج الیکٹران کہلاتا ہے۔ تو ہماری تمام سائنس اشیاء کے ناموں سے وابستہ ہے، اور یہی بات سورہ بقرہ کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم سکھایا۔ تو ہمارے مذہب کا علم سے، سائنس سے روکنا تو دور کی بات، ہمارا مذہب تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے بھیجا ہی اس لیے گیا۔ ہمیں دوسری مخلوقات پر برتری ہی اس وجہ سے حاصل ہے کہ ہمیں علم دیا گیا۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اشیاء کا علم حاصل کریں، چیزوں کا علم حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ کی جو چھپی ہوئی قدرت ہے اس کو دریافت کر کے لوگوں تک خدا کی قدرت کے جو کمالات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس طرح خدا کا ذکر بلند کریں۔ تو ہمارا مذہب سائنس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سائنس کو پروموٹ کرتا ہے۔